بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے اور زندگی کا بڑا جھٹکا فضل الرحمان صاحب کو لگ گیا ہے، اور لگا بھی کس کی طرف سے ہے؟ کپتان کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے۔ فضل الرحمان صاحب کے سب سے پرانے ساتھی، اہم ترین لوگ، اور کوئی 1 2 3 4 5 6 10 نہیں، پورے 25 لوگ، پرانے لوگ فضل الرحمان گروپ کے، جمعیت علماء اسلام کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ملاقات کر لی ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے، اس گروپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ آپ سوچئے ذرا یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ مولانا محمد شیرانی یہ جمعیت علماء اسلام کے یعنی سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر کئی لوگ جو شامل ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اتحاد کیا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ یہ اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان گروپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گروپ ہے، بڑا طاقتور گروپ ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے الگ ہو گیا ہے۔ مولانا شیرانی آپ دیکھیے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے، اور اسی طرح سے دیگر لوگ بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں۔ اگر ہم جمعیت علماء اسلام کی بات کریں، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب یہ رہے، اور اب حال یہ ہے کہ کئی لوگ جو چھوڑ کر آئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے توبہ کی ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ نہیں جانا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب کیا وجہ ہے؟ فضل الرحمان صاحب بھی کچھ اور علماء سے ملاقات کر رہے تھے، شاید یہ دکھانے کے لیے کہ جی میری اب بھی سپورٹ ہے، لیکن یہ ان کو زندگی کا بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اپنے لوگ چھوڑ کر گئے، اب ان کا ووٹ بینک وہ بہت زیادہ تقسیم ہو جائے گا، اور پہلے ہی فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ عمران خان صاحب سے اس لیے غصے میں اور ناراض یا نفرت کی حد تک جذبات رکھتے ہیں عمران خان کے خلاف، کیونکہ ان کا جو حلقہ ہے، جس طرح خیبر پختونخوا ہے خاص طور پر، وہاں پر عمران خان نے ان کا ووٹ بینک نہ صرف توڑا ہے بلکہ ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب دیکھیں وہ کتنے خوش تھے کہ جناب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، چلو تھوڑا سا ریوائول ہوا فضل الرحمان صاحب کا، لیکن اگلے مرحلے میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جھٹکا دے دیا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں۔ اور اب جب فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کے ساتھ، اور 25 یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، بڑی ان کی فالوئنگ ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس ہیں فضل الرحمان صاحب کے بہت زیادہ، اور ان کا ووٹ بینک وہاں سے آتا ہے۔ اسی طرح کئی مدارس ایسے ہیں، بہت زیادہ مدارس ایسے ہیں جو ان کے انڈر ہیں۔ یہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ کر عمران خان کو جوائن کیا، جنہوں نے یا اتحاد کیا ہے، ان کے بھی اسی طرح سے بہت سے مدارس ہیں جو ان کے انڈر آتے ہیں۔ اب جب اتحاد ہو گیا ہے تو آپ سوچئے کتنا ووٹ جو پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈلتا رہا، اب وہ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو ڈلے گا، کیونکہ دونوں کے درمیان اتحاد ہوا ہے۔ اور اس میں جو مولانا شیرانی کی طرف سے جو بنیادی وجہ قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسلام فوبیا کے خلاف، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں ان کو وہ سراہتے ہیں، اور سیاسی اور مذہبی لحاظ سے یہ اتحاد کیا گیا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کر۔ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح سے اقوام متحدہ کی سطح پر، ہر سطح پر، OIC کے پلیٹ فارم پر جس طرح انہوں نے استعمال کیا، جس طرح مارچ کے مہینے کا پورا ایک دن اسلام فوبیا کے خلاف اب اقوام متحدہ کی سطح پر ہر سال منایا جائے گا، یہ پاکستان کی عمران خان صاحب کی کوششوں سے ہوا، OIC کو انہوں نے متحرک کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ظاہر ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کے اور جتنے بھی ساتھ یہ 25 لوگ آئے ہیں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہوتے تھے، یہ سب اب اس چیز سے بھی ظاہر متاثر ہوئے ہیں۔ مین چیز یہ نظر آتی ہے، اور پھر ان کو نظر آتا ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ ہندوستان میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس پر کوئی اس طرح آواز نہیں اٹھا رہے، اتنی متحرک یا اس طرح جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دیگر کئی معاملات ہیں، اور چاہے وہ کشمیر کمیٹی کے جب چیئرمین تھے تب بھی کوئی انہوں نے اتنا خاص نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ بات نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا بھی ووٹ بینک ٹوٹے گا، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف سے اور زیادہ مضبوط ہوگی جہاں جہاں فضل الرحمان صاحب کا ووٹ بینک ہے۔ اب اس سے پہلے PDM نے کیا کیا؟ فضل الرحمان صاحب جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت PDM بننے سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے کہ جناب
ہم آ رہے ہیں، ہم دھرنا دیں گے، وہ دھرنا بھی انہوں نے دیا، لانگ مارچ بھی کیا۔ اس کے بعد بھی یعنی کوئی ایک دن نہیں گیا، فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن سے عمران خان صاحب کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پہلے دن ہی کہتے جی ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد دھرنا، لانگ مارچ، جس میں عمران خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا سارا۔ وہاں موسم خراب ہو گیا اور جناب اس وقت سی ڈی کی انتظامیہ کو پابند کیا کہ ان کی مدد کی جائے، وہاں سہولیات دیں۔ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بنتی ہے، وہاں فضل الرحمان صاحب اس کی صدارت کرتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں پی ڈی ایم کی۔ اور پھر کرتے کرتے جس طرح آپ نے دیکھا پھر پی ڈی ایم بھی ٹوٹی، سارے معاملات خراب ہوئے، لیکن پھر کچھ یوں سمجھیے کہ ہاتھ آ گیا سر پر اندر اور باہر، تو وہ جو سازش عمران خان صاحب کہتے ہیں اس میں پھر جناب فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کامیاب ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہیں، فضل الرحمان صاحب کے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی مستقبل تو تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے، اسی لیے ان 25 لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ اب ایک طرف وہ تھے منحرف اراکین جو عمران خان کے توڑے گئے، لوٹے ہوئے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، لیکن وہ غیر اخلاقی بھی، غیر آئینی بھی سارا کام ہوا، اب تک چل رہا ہے، عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ لوگ اب عمران خان صاحب نے بالکل اور طرح سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ابھی سیٹیں ہیں ان کے پاس، ہاں مضبوط لوگ ہیں، ماضی میں سیٹیں رہی ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے، اب یہ بالکل اپنے گروپ کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ایک اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے۔ وہی حلقے جہاں پر جا کر فضل الرحمان صاحب ووٹ مانگتے ہیں، وہیں پر ان کا اثر و رسوخ ہے، یہ بھی اب جا کر بات کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ظاہر ان کو غدار کی طرح ٹریٹ کریں گے، مگر یہ لوگ بھی بہت زیادہ اگریسولی آئیں گے، اور پہلے بھی اس طرح سے ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، کافی اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جی حلیم عادل شیخ سے لے کر دیگر کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ان لوگوں کو تحریک انصاف کے قریب لانے میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک طرف تحریک انصاف کو مضبوط کرے گا یہ اتحاد، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کی جماعت کو بہت زیادہ کمزور کرے گا۔ اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو اس میں اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ عمران خان صاحب اب کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عمران خان صاحب بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ مسلسل الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کبھی آپ دیکھیں گے کہ وکلاء سے، نوجوانوں سے جس طرح وہ خطاب کرتے ہیں، اور جب سے ان سے حکومت چھینی گئی تب سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ مسلسل عمران خان صاحب متحرک نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی حال ہی میں کہہ چکے ہیں کہ 1.5 ماہ تک یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ رہے گی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے پھر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ خبر سنا دی ہے کہ جی کوئی حل ہی نہیں ہے، کسی صورت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں، مزید بڑھانی ہوں گی، ورنہ آئی ایم ایف تمہاری بات نہیں مانے گا، مزید مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، آئی ایم ایف ہم سے خوش نہیں ہے۔ وہ ان کو خوش کرنے، آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جلد سے جلوس، لوگوں سے مل رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں، وکلاء، سول سوسائٹی، نوجوانوں سے جگہ جگہ جا کے جلد سے جلوس اور یہ سب کر رہے ہیں، اور پاپولیرٹی گین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب کا تو آپ سوچیں نا کہ ان کو تو انہوں نے خاص ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، 3 لوگوں کا نام وہ لازمی لیتے ہیں اب بھی، زرداری ہوں، اس کے ساتھ شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ان کو میں انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ آپ کی نظر میں مولانا صاحب کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا اپنی رائے کا۔ اللہ حافظ۔